اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں، آخری دن جا رہے ہیں۔ آخری جمعہ رمضان آتے آتے 1 سال لگاتا ہے پورا، مگر جاتے جاتے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شاید ہفتہ 10 دن کی بات ہے۔ اس بات کو سوچئے ذرا کہ یہ رمضان، برکتوں والا رمضان، ماہ قرآن، نیکیوں کا اگرچہ حجم تھوڑا ہو مگر بدلے میں اجر و ثواب کا سیلاب، پہاڑوں جیسا اجر، وہی عمل ہم سارا سال کریں، اس سارے سال میں اجر و ثواب کا پیمانہ کچھ اور، اتنا ہمارا نیکیوں کا بینک بیلنس بھارا نہیں ہوتا، ریز نہیں ہوتا بیلنس، جتنا 1 مہینے میں ہو جاتا ہے۔ یہ دوبارہ آتے آتے 1 سال لگائے گا، اور وہ بھی قسمت والے کو ملے گا۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے جو 1 سال نہیں ہوں گے یہاں آئندہ رمضان تک، مگر جن سے اب تک کوتاہیاں ہوئیں وہ اس کے اندر وہ اجتہاد، جد و جہد، محنت و کوشش نہیں کر پائے، انہیں چاہیے کہ وہ ابھی کوشش کر لیں۔ ابھی چند دن باقی ہیں، اللہ شاید ان چند دنوں کی برکت سے جو ہم کوشش کریں، اگر ہم نے زیادہ تلاوت نہیں کی تو اب کر لیں، زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر نہیں سکے ابھی کر لیں، عزیز و اقارب سے تعلقات ٹھیک نہیں کر سکے ابھی کر لیں، دوست و احباب کے ساتھ معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں کر سکے تو ابھی کر لیں، اور سب سے بڑی بات، اپنے 20، 25، 50، 70 سال کی زندگی کے گناہوں پہ ابھی تک ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم نے یہ کیے، ابھی تک رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کی فہرست و لسٹ کو نہیں رکھ پائے۔ اپنی زندگی کے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم آج تک اللہ کے حضور کچھ آنسو نہیں بہا سکے، اگر اللہ کے حضور اپنی غلط کاریوں کا حساب نہیں لے سکے، محاسبہ نہیں کر سکے، تو ساتھیوں اور عزیزوں ابھی موقع ہے، دربار خداوندی کھلا ہے، اللہ کا آوازہ موجود ہے، آواز دینے والا دے رہا ہے، اے برائی کے باغی آگے بڑھو، اے برائی کرنے والے تھوڑی کر دو، نیکیاں کرنے والے آگے بڑھو، برائیوں سے نفرت کرنے والوں اور آگے بڑھو، نیکیوں سے محبت کرنے والوں اور آگے بڑھو، برائیاں کرنے والوں رک جاؤ، آؤ، بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں چاہیے معافی کے لیے، احساس جرم ہو جائے، نمبر 1 یہ یاد رکھیے کہ توبہ کرنے کے لیے گناہ کو گناہ سمجھیے، احساس گناہ سمجھیے، اللہ کے حضور توبہ کیجئے۔ گزشتہ خطبے میں بھی توبہ کا ذکر ہوا،
عزیزوں میں بھی چاہوں گا کہ میں آج توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ آئیے، کوئی بندہ ہاتھ ہٹا کے کھڑا کھو کے نہیں کہہ سکتا ہاتھ اٹھا کے کہ میں گناہ نہیں کرتا، میری زندگی گناہوں سے بڑی صاف ستھری ہے۔ ہم میں سے ہر انسان گناہگار خطا کار ہے، ہر انسان کے گناہوں کی فہرست بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے، ٹائپ الگ ہو سکتی ہے، کسی کا جرم کوئی ہو سکتا ہے، مگر ہر بندہ جرم کرتا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں یہ بات، آقا کائنات نے فرما دیا تھا، فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر آدم کا بیٹا، آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ انسان، بہترین مجرم وہ، آپ کہیں گے مجرم بھی اور بہترین بھی، ہاں ہاں، حدیث مصطفیٰ فرمایا بہترین مجرم وہ، بہترین گناہگار وہ جس کو گناہ کا احساس ہو جائے فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے رجوع کر لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ پیارے نبی کی زبان پاک، گناہ ہو گیا تو بڑی بات نہیں، ہو گیا، غلطی ہو گئی، بڑی بات یہ ہے کہ غلطی پہ غلطی کرتے جانا، اور وہ یہ کہ اصرار کرنا جرم میں، بار بار کرنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اور اللہ کی طرف پلٹنے میں، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانے میں، اللہ کے سامنے رونے میں، اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں شرم محسوس کرنا یا تاخیر کرنا، ہچکچانا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھو۔ ایک وقت تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی جب اس سے گناہ ہوتا ہے، مسلمان آدمی جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر اس کے سامنے احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کبھی یہ پہاڑ کسی موقع پر بھی میرے سر کے اوپر آ سکتا ہے، مجھے دبا سکتا ہے، میں مر سکتا ہوں، برباد ہو سکتا ہوں۔ جیسے مومن آدمی جب گناہ کر لیتا ہے، ایک اس کو احساس یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ جیسا گناہ ہو گیا مجھ سے، دوسرا احساس یہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی گرفت کسی وقت بھی مجھ پہ آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے، فاسق و فاجر، اگر وہ مومن نہیں ہے، وہ پہاڑ جیسے گناہ کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، اور ہاتھ لگا کے اشارہ کر کے ناک سے مکھی کو اٹھا دیا ہو، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آؤ ساتھیو، کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں کہ ہمارے سر پہ گناہوں کا گٹھا موجود ہو، ہم اس کو مکھیاں سمجھ کے اڑاتے رہیں، بلکہ کئی بندے بچارے ایسے بھی ہیں جو اس کو مکھی بھی نہیں سمجھتے، چل ٹھیک ہے مکھی سمیت ہی چلن دے، پی جا۔ بھائیو، آئیے، رب العالمین توبہ کے ذریعے خوش ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زمانہ رسول میں، بلکہ فرمایا آج تم ایسے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، یہ نبی کے بعد کی بات ہے، مگر صحابہ کا زمانہ موجود ہے یا تابعین کا زمانہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس، انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات، تم ایسے گناہ کرتے ہو، تمہاری نگاہوں میں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بال کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے تمہارے نگاہوں میں، مگر یہی گناہ ہم زمانہ رسول میں موبقات میں شامل کرتے تھے۔ موبقات کا معنی ایسا گناہ جو بندے کو ختم کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، ستیہ ناش کر دے۔
اللہ اکبر، احساس ہے نا، صحابہ اسی جرم کو یہ سمجھتے تھے کسی وقت بھی رب العالمین کی گرفت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، بغیر توبہ کے موت واقع ہو سکتی ہے۔ مگر آج کا مسلمان، یہ زمانہ صحابہ، کچھ صحابی موجود ہیں، زمانہ تابعین ہے، صحابی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یہی گناہ ایک ایسا سمجھا جاتا تھا کہ شاید پتہ نہیں کیا بنے گا، جس کی ویلیو یا جس کا احساس آج کا انسان جو ہے بال برابر نہیں سمجھتا اس کا وزن۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت اور شیوہ ہے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، اللہ نے کہا کہ تم نے یہ دانہ، یہ درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اب حضرت آدم نے جان کے نہیں کھایا، شیطان نے بہکایا، بہک گئے، کھا لیا، رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، فوراً توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا خسارہ ہی خسارہ ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا، اللہ معاف کر دے، تیرا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، رب العالمین نے معاف کر دیا۔ یہ ہے مومن کا شیوہ، یہ ہے پیغمبر کا شیوہ۔ مگر اپوزٹ سائیڈ پہ شیطان نے گناہ کیا، شیطان نے نافرمانی کی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس نے کہا، وہ ضد پہ اڑ گیا، اصرار کر لیا، اس نے کہا یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، میں آدم کو سجدہ کروں تو کیوں کروں؟ اللہ تو چاہے تجھے سجدے کروں گا۔ میرے بھائیوں، فرشتوں میں بیٹھ کر عبادتیں کرنے والا اور بڑا مقرب جو ہے، یہ جو ہے شیطان اللہ کا ہوا کرتا تھا، مگر اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر ایسا ضد میں آیا، ایسے دلائل لے کے آنا شروع ہو گیا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا شروع کر دیا، رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یہی ایک فرق ہے بندے اور شیطان میں، یہی ایک فرق ہے رحمان اور شیطان میں۔ میرے بھائیوں، آئیے غور کیجئے اس بات پہ، اگر ہماری زندگی میں گناہوں پہ اصرار ہے اور گناہ کرنے کے لیے دلائل کی تلاش ہے، گناہ کا احساس ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، ناتا جڑے گا شیطان سے۔ اگر ہمارے اندر گناہ ہو گیا، احساس پیدا ہو گیا اور پھر ہم نے توبہ کی طرف اپنا قدم بڑھا لیا، اللہ کے دربار میں آنسو بہا لیے، یہ رمضان کی گھڑیوں میں اپنے جو ہے گناہوں کی صحیفہ گناہ کی صفائی ہو گئی، تو پھر رشتہ جڑے گا جناب آدم سے، پھر رشتہ جڑے گا جناب محمد الرسول اللہ سے، پھر جڑے گا تو صحابہ کرام سے جڑے گا۔ اگر ایسا ہماری زندگی میں سوچ کا فلسفہ نہیں ہے، ایسا احساس نہیں ہے، رشتہ جڑے گا ابو جہل سے، رشتہ جڑے گا ابو طالب سے، رشتہ جڑے گا ابو لہب سے اور کافروں سے اور اللہ کے نافرمانوں سے۔ میرے بھائیوں، آئیے غور کیجئے، گناہوں پہ گناہ کرتے جانا منافق کا کام ہے، غلطیوں پہ غلطیاں دہراتے جانا، تاخیر کرتے جانا توبہ میں اللہ کے نافرمانوں کا شیوہ ہے۔ مگر صحابہ کا شیوہ کیا ہے؟ جب گناہ ہو گیا، آخرت کی سزا پہ یقین ہے، اللہ کی گرفت کا خطرہ ہے، اللہ کے حضور کے دربار میں آ کر گزارش ہوتی ہے، اللہ کے حبیب جو دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق سزا بنتی ہے میری دنیا میں دے دو، آخرت کی سزا برداشت کر سکتا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابی جانتے ہیں اس گناہ کی جرم کی سزا جو ہے وہ پتھر ہے، مار مار کے پتھر، خون بہ جائے گا، جان نکل جائے گی، ہر بندہ پتھر مارے گا، مگر آخرت کے مقابلے میں اسی سزا کو ترجیح دی، اللہ کے قانون کو جو ہے اس کی نفاذ کو اپنے اوپر جو ہے اس پر ترجیح دی، مگر آخرت کی سزا کا تک جو ہے انتظار نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آئیے
غور کیجئے صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، مگر توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ گناہ کرتا جا، توبہ کرتا جا، پھر گناہ کرتا جا، شراب پیتا جا، استغفر اللہ کی تسبیح کرتا جا، سود لیتا دیتا جا، اور دوسروں پہ ظلم کرتا جا، نمازیں پڑھتا جا، استغفار کرتا جا۔ اللہ کے قانون میں یہ بات نہیں ہے۔ میں چند ایک چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، ہر مجرم کی کرتا ہے، بڑے سے بڑے مجرم کی توبہ قبول کرتا ہے، بڑے سے بڑے جو ہے ظالم کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، مگر اگر تھرو دا چینل آئے، اگر وہ شرطیں لے کے آئے، وہ ماحول بنا کے آئے جو اللہ کو مطلوب ہے، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی جائے، دنیا کے فائدے اور دنیا کے مفاد کے لیے یہ شو نہ کیا جائے میں بڑا اچھا ہوں اور میں اب وہ جرم نہیں کرتا جو کیا کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے۔ نمبر 2، اپنے گناہ پہ شرمندگی ندامت کا اظہار بھرپور کرے، اور نمبر 3، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کی زندگی سے نکل جائے، ایسے دوستوں سے دوستی چھوڑ دے جو گناہوں کی طرف لائے تھے، جو گناہوں میں تعاون کرتے ہیں، ایسے پنڈ کو چھوڑ دے، ایسے شہر کو چھوڑ دے جہاں گناہوں کی زندگی ہے، جیسے ماحول سے دور ہو جائے۔ اس کے بعد نمبر 4 فرمایا کہ گناہ جو ہے اس کو چھوڑنے کے بعد پھر نیکیوں کی طرف اپنا جو ہے وہ رجحان پیدا کرے، جتنی زیادہ برائیاں کرتا رہا تھا اس سے بڑھ کر کہیں نیکیاں کرے، اگر بخل کرتا رہا زیادہ خرچ کرے، نمازیں نہیں پڑھتا رہا تو پھر نوافل بھی ساتھ میں زیادہ پڑھتا جائے فرضوں کے ساتھ ساتھ، اگر ساری زندگی روزے نہیں رکھے، آج توبہ ہو گئی، نفلی روزوں کا اہتمام وہ بندہ کرے۔ میرے بھائیوں، آئیے بغیر گناہ کو چھوڑے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں استغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین، ایسا بندہ جو استغفار بھی کرے، توبہ بھی کرے، گناہ کو نہ چھوڑے، وہ جھوٹا، ایسی توبہ کرنے والوں کی توبہ جھوٹوں کی توبہ ہو سکتی ہے، سچوں کی توبہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کیونکہ گناہ اللہ سے معافی مانگنے والا اور گناہوں کی زندگی میں باقی رہنے والا، گناہ بھی کیے جا رہا ہے، توبہ بھی کیے جا رہا ہے، ایسے سمجھو جیسے اللہ سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ ایسی توبہ کرنے والا اپنے خالق سے، بادشاہوں کے بادشاہ سے وہ مذاق کرتا ہے، وہ ٹھٹھا کرتا ہے، وہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ہیں اور میں ہوں، اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کا بےہودہ مذاق کرے کتنا غصہ آتا ہے، ہمارے سے سوری بھی کرے اور پھر جو ہے وہی جرم دہرا دے جس کی سوری کر رہا تھا، یا اس کو مذاق کا رنگ لے، یا جس بنیاد پہ ایک آدمی غصے ہوا دوسرے نے سوری کر لی، مگر اسی کام کو وہ پھر تکرار کیے جاتا ہے، دہرائے جاتا ہے، کتنا غصہ آئے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ صلح صفائی ہوگی؟ بندے کا دل صاف ہوگا؟ نہیں۔ اگر بندہ سچے دل سے سوری کرے اور اس کا ازالہ کرے جو اس نے جرم کیا تھا، تو یقیناً دل میں اطمینان ہوتا ہے، سوری سننے کا مزہ آتا ہے، سوری قبول کرنے کا مزہ آتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، پچھلی کوتاہی پہ کوئی جو ہے اس کو بندہ نظر انداز کر جاتا ہے۔ اگر مخلص ہو کر دوست کے ساتھ سوری کا ہاتھ بڑھایا جائے، محبت کا ہاتھ بڑھایا جائے تو پھر دل صاف ہوتا ہے، محبت میں جوش آتا ہے، پرانی غلطیوں کی طرف کبھی نظر نہیں جاتی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا حساب ہے۔ کیا خیال ہے اس پروردگار عالم کے بارے میں اگر اس کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ ہم توبہ بھی کریں،
رہیں مگر گناہوں پہ جمے بھی رہیں، تو بھائیوں پھر اس پروردگار عالم کا جو ہے وہ کیا سلوک کرے گا؟ معاف کر دے تو اس کی مہربانی، نہ معاف کرے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر اگر سچے دل سے اس کی طرف بڑھا جائے تو پھر میں خوش ہو جاتا ہوں تھوری پہ، آپ خوش ہو جاتے ہیں سوری پہ۔ وہ مالک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کتنا خوش ہوگا۔ بھائی آئیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے گناہوں کو اس رمضان کے آخر تک صاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، ہماری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ توبہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ توبہ کرنے والے گناہگاروں کی توبہ کو قبول کرنے کے بعد ان کے گزشتہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یہ ایک ادریس کی بات نہیں، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے مجرموں کی توبہ کے بعد اللہ ان کے جرموں کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کے گناہوں کی جو ہے معافی دیتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے دفتر میں لکھ دے، اللہ ہماری توبہ کو سچا بنا دے، ہماری توبہ میں اخلاص ہو جائے، ہمارے گناہوں کی زندگی سے نجات مل جائے، اللہ ہمیں آئندہ گناہ کرنے کی توفیق ہم سے چھین لی جائے، اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دی جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔